درود پاک کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی الناس بیوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ حشر میں کیا کیا مزے، وارفتگی کے لوں رضا ٹوٹ جاؤں پاکے، وہ دامان عالی ہاتھ میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عجیب آزمائش۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمایا، ان میں سے ایک کوڑی تھا جسے جزامی بھی کہتے ہیں، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت اور دل آویز رنگ اور جسم کی بہترین کھال چاہیے، کیونکہ جزام کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس جزامی کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ایک دم جاتی رہی اور اسے نہایت دلکش اور خوش رنگ کھال دے دی گئی۔ پھر فرشتے نے مزید سوال کیا، تمہیں کسی قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے اونٹ یا گائے کا کہا۔ ایک اسے 10 ماہ کی ایک گابھن حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، اور یہ گنج مجھ سے دور ہو جائے جس کے باعث لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج پن فوراً جاتا رہا اور اسے خوبصورت بال دے دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کسی قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسی وقت ایک گابھن گائے اسے دے دی گئی، اور فرشتے نے اس سے کہا، اللہ پاک تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے فوراً اس کو بینائی عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کسی قسم کا مال پسند ہے؟ وہ بولا، بکری۔ اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کو بھی برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ کوڑی، گنجے اور اندھے، ان تینوں کے یہاں اونٹوں، گایوں اور بکریوں کے خوب بچے ہوئے اور نسلیں بڑھیں۔ تینوں خوب مالدار ہو گئے۔ جزامی کے یہاں اونٹوں سے وادی بھر گئی، گنجے کے یہاں گایوں سے وادی بھر گئی، اندھے کے یہاں بکریوں سے وادی بھر گئی۔ اب وہی فرشتہ کوڑی کی شکل اختیار کر کے بطور امتحان کوڑ سے صحت یاب ہونے والے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا،
میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرے سفر جاری رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، میرے لیے آج پہنچنے کی صورت نظر نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ پاک کی مدد سے اور پھر تیری مدد سے میں تجھ سے اس کے نام پر جس نے تجھے دلکش رنگ و روپ، حسین و جمیل جلد اور کثیر مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ وہ کہنے لگا، میرے ذمے بہت سارے حقوق ہیں۔ اس پر فرشتے نے کہا، میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑی نہیں؟ کیا تو وہی کوڑھی نہیں جسے لوگ چھوت سمجھتے اور گھن کرتے تھے، اور تو کوڑی کوڑی کا محتاج نہیں تھا؟ پھر اللہ پاک نے تجھے یہ حسن و جمال اور مال عطا کیا۔ کوڑھی بولا، ایسا نہیں ہے، میں تو باپ دادا سے ایسا ہی ہوں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس اسی کی صورت میں گنج کے ساتھ پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جس طرح جزامی سے کیا تھا۔ اس گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا جواب کوڑھی نے دیا تھا۔ اس پر فرشتے نے وہی بات کہی جو کوڑھی کو کہی تھی، یعنی اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اندھے ہی کی شکل میں گیا اور کہنے لگا، میں اندھا محتاج مسافر ہوں، میرے سفر جاری رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج مجھے پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مگر یہ کہ اللہ پاک کی مدد سے، پھر تیری مدد سے، میں اس اللہ پاک کے وسیلے سے جس نے تجھے بنائی واپس کی، تجھ سے بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، بے شک میں نابینا تھا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بینائی عطا فرمائی، لہٰذا تم جتنی بکریاں چاہو لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو، خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جو کچھ لوگے میں اس پر ناگواری کا اظہار نہ کروں گا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تم تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ پاک تجھ سے خوش اور تیرے دونوں ساتھیوں کوڑھی اور گنجے سے ناراض ہو گیا۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ احسان فراموشی اور ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اور جو احسان فراموشی اور ناشکری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور محشر میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، گنجا اور کوڑھی جو پہلے بہت تکلیف میں تھے، جب انہیں راحت ملی تو وہ اللہ پاک کو بھول گئے، اس کی راہ میں اپنا مال دینے سے انکار کر دیا اور جھوٹ کا بھی سہارا لیا تو آخر کار ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کل بھی بدقسمتی سے اگر کسی سے کوئی نیک کام کے لیے سوال کرے تو لوگ طرح طرح جھوٹ بولتے ہیں، مثلاً میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے ساتھ فلاں اور فلاں مسائل ہیں، یوں کئی جھوٹ بول کر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ پاک نے مجھے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے ڈھیروں ثواب کمائیں۔ ہاں، اگر دینے والا سوال کرنے والے سے مطمئن نہ ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ فراڈ کرے گا یا اس کی رقم صحیح جگہ خرچ نہ ہوگی تو پھر اگر چاہے اسے نہ دے، لیکن اس حالت میں بھی جھوٹ کا سہارا لینا جرم ہوگا۔ لہٰذا اگر نہیں دینا چاہتا تو جھوٹ بولے، بغیر منع کر دے۔ بہرحال آج ہمارے معاشرے میں ناشکری کی فضا قائم ہے۔ ناشکری عام کیوں نہ ہو کہ جب شیطان لعین کو بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں شیطان کے اس قول کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، شکر گزار بندے کم ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہوں گے۔
جیسا کہ پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد رب العالمین ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ اے عاشقان رسول، واقعی حقیقی معنوں میں شکر اور صبر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، البتہ زبانی جمع خرچ بہت زیادہ ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگ دوسروں کے سامنے اپنے مصائب و آلام کا رونا روتے اور طرح طرح کے دکھڑے سناتے ہیں، مثلاً صاحب قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، یا فلاں بیماری ہے اور ڈاکٹر آپریشن کا بول رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ایسوں کو تسلی دی جاتی ہے اور صبر کرنے کو کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے، میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد کہے کہ میں صبر ہی کر رہا ہوں تو اسے صبر کہنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب کسی کی جیب کٹتی ہے تو وہ بلا ضرورت لوگوں کو بتاتا اور جیب کترے کو خوب گالیاں نکالتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں، حماقت ہے، اور اسے صبر سمجھنا اس کی خوش فہمی ہے۔ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے، صبر اول صدمے پر ہوتا ہے۔ بخاری 1/441 حدیث 1302۔ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ دیکھیے، جب کسی کے یہاں میت ہوتی ہے تو گھر والے پھوٹ پھوٹ کر روتے، مگر معاذ اللہ بعض لوگ آہ وزاری کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں چلاتے، بال نوچتے اور کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، یہ حرام ہے۔ فتاوی ہند یہ 1/167 مفہوم پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے، اخنو او سر دھاڑا، یعنی غم کی دوا ایام ہے، یعنی جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں غم مندمل ہو جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے۔ اسی طرح آواز سے رونا منع ہے، البتہ آواز بلند نہ ہو تو رونے کی ممانعت نہیں۔ یاد رکھیے، صبر کا ثواب کبھی ملے گا کہ بندہ اول صدے پر صبر کرے، اور کوئی بے صبری